ایران کا صبح اسرائیل پر ایک اور بڑا حملہ، مختلف علاقوں پر 100 سے زائد میزائل داغے گئے۔ وسطی اسرائیل میں 8 افراد ہلاک اور 100 سے زائد زخمی ہو گئے۔ مجموعی طور پر 22 ہلاک، 300 سے زائد زخمی ہیں۔ حیفا کے پاور پلانٹ میں شعلے بھڑک اٹھے۔ تل ابیب اور بیت یام کی کئی عمارتیں کھنڈر بن گئی۔ بن گورین ایئرپورٹ بھی ایرانی میزائلوں سے نشانہ بنا۔ آئل ریفائنری اور اہم سائنسی تحقیقی مرکز ویزمان انسٹی ٹیوٹ کو بھی نقصان پہنچا۔ تل ابیب میں امریکی سفارت خانے کو بھی نقصان پہنچا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق میزائلوں نے کامیابی سے اسرائیلی اہداف کو نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے تازہ حملے میں نئے طریقے استعمال کیے گئے۔ نئی تکنیک سے اسرائیلی دفاعی نظام خود کو ٹارگٹ کرتا رہا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا تہران میں پاسداران انقلاب ہیڈ کوارٹرز پر حملے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کے انٹیلیجنس چیف جنرل محمد کاظمی اور نائب حسن محقق شہید۔ اسرائیل کا تہران میں ایک رہائشی عمارت پر حملہ، 5 افراد شہید، متعدد زخمی۔ پاسداران انقلاب اور ایرانی فوج کے 20 سے زائد اہم کمانڈرز اور 14 ایٹمی سائنسدانوں کو شہید کرنے کا بھی دعویٰ۔ تہران میں وسیع پیمانے پر حملے میں جوہری ہتھیاروں کی تنصیب اور ایندھن ذخائر کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی حملوں میں شہید افراد کی تعداد 224 ہو گئی۔ اسرائیلی وزیر دفاع کی تہران کے شہریوں کو نشانہ بنانے کی دھمکی۔ ٹیلی گرام پر لکھا، رات کو اسرائیل پر ہونے والے حملوں کا جواب تہران کے شہریوں سے لیا جائے گا اور وہ جلد اس کی قیمت چکائیں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، تہران کا گھمنڈ کرنے والا ڈکٹیٹر ایک بزدل قاتل میں تبدیل ہو گیا۔ اس نے جان بوجھ کر اسرائیل کے عام شہریوں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی قومی سلامتی کے مشیر کا کہنا ہے، ہم نے اپنے جو اہداف طے کیے ہیں اس کے لیے ہمیں امریکہ کی ضرورت نہیں۔ امریکہ کے ساتھ جوہری مذاکرات اب بھی ممکن ہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے، عالمی برادری اسرائیل پر حملے روکنے کے لیے دباؤ ڈالے۔ صہیونی ریاست اب بھی ایران میں قتل عام جاری رکھے ہوئے ہے۔ یہ جنگ ایران نہیں، انسانیت کے خلاف ہے۔ ایران تمام مسلم ممالک سے رابطے میں ہے۔ امید ہے دنیا اس جنگ میں درست صف میں کھڑی ہوگی۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان 4 روز سے جنگ جاری۔ ایران کے فردو نیوکلیئر پلانٹ کے قریب زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں، جن کے باعث زمین میں جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 2.5 ریکارڈ کی گئی۔ ایران انٹرنیشنل انگلش کی جانب سے جاری ویڈیوز میں دکھایا گیا کہ یہ دھماکے قم شہر سے 20 کلومیٹر دور پیش آئے۔ سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواستوں پر سماعت۔ جسٹس امین الدین نے وکیل فیصل صدیقی سے استفسار کیا، ریلیف سنی اتحاد کونسل کی جگہ پی ٹی آئی کو دیا گیا تھا، کیا بطور وکیل سنی اتحاد کونسل آپ فیصلے سے متفق ہیں؟ فیصل صدیقی نے کہا، جی اس فیصلے سے میں متفق ہوں۔ جسٹس جمال خان بندوخیل نے پوچھا، کیا مخصوص نشستیں خالی چھوڑی جا سکتی تھیں؟ اس نکتے پر بھی معاونت کریں۔ دشمن ہمیں مار کر منظر سے نہیں ہٹا سکتا۔ میدان جنگ میں گرنے والے ایک ہیرو کے بدلے سینکڑوں ہیرو ناانصافی، ظلم اور جرائم کے خلاف علم اٹھائیں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں، ایران حملہ آور نہیں، نہ ہی ایٹمی ہتھیاروں کے حصول کا خواہش مند ہے۔ ایران کا حق ہے کہ وہ جوہری توانائی سے مستفید ہو، یورینیم کی افزودگی اور جاری رکھیں گے۔ ہم جنگ نہیں چاہتے، نہ ہی ہم حملہ آور ہیں۔ ہمارے اصل اہداف ایران کے فوجی اور جوہری اثاثے ہیں۔ ایران کا جوہری پروگرام نمایاں طور پر پیچھے دھکیل دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا دعویٰ۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا، نتنز اصفہان میں ایٹمی تنصیبات پر حملوں نے جوہری پروگرام کو پسپا کر دیا۔ ایران جوہری ہتھیار حوثیوں اور دوسروں کو فراہم کرنا چاہتا ہے۔ اسرائیل کو جو بھی اقدام کرنے کی ضرورت ہے کرنے کو تیار ہیں۔ اب وقت آ چکا ہے ایران اور اسرائیل معاہدہ کریں، دونوں کے درمیان جلد امن ہوگا، ڈیل کے امکانات زیادہ ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں، اگر ضرورت پڑی تو امریکہ اسرائیل کا ساتھ دے گا۔ مشرق وسطیٰ میں دشمنوں کے خلاف جنگ میں شامل ہو سکتے ہیں، کبھی کبھی اپنا دفاع کرنا پڑتا ہے۔ جنگ بندی کے لیے روسی صدر کا کردار قابل تعریف ہے۔ ایران کو کسی صورت جوہری ہتھیار حاصل کرنے نہیں دیا جانا چاہیے۔ یورپی کمیشن کی صدر کی اسرائیلی وزیر اعظم سے فون پر گفتگو، کہا سفارتی راستہ سب سے بہتر حل ہے، لیکن ایران کی جانب سے اقوام متحدہ کے جوہری نگراں ادارے کے ساتھ تعاون نہ کرنے پر اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ کینیڈا میں G7 سمٹ، عالمی رہنماؤں کی آمد کا سلسلہ جاری۔ کانفرنس میں بین الاقوامی سیکیورٹی اور عالمی استحکام پر بات چیت ہوگی۔ اسرائیل ایران تنازع ایجنڈے میں سر فہرست ہونے کا امکان۔
دنیا کو اسرائیل کی ایٹمی طاقت سے ہوشیار رہنا ہوگا، عالمی برادری کو اسرائیل کے بے لگام ایٹمی صلاحیت پر تشویش ہونی چاہیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں اسرائیل ایٹمی عدم پھیلاؤ کے معاہدے NPT کا فریق ہے، نہ ہی کسی دوسرے بین الاقوامی معاہدے کا پابند۔ اسرائیل کا جوہری پروگرام عالمی امن کے لیے کسی خطرے سے کم نہیں۔ پاکستان ایک ذمہ دار ایٹمی ریاست ہے۔ پاکستان عالمی ایٹمی ضوابط عدم پھیلاؤ کے اصولوں کی مکمل پاسداری کرتا ہے۔ ہمارا جوہری پروگرام محض اپنے دفاع اور عوام کی حفاظت کے لیے ہے۔ ایران کی مختلف یونیورسٹیز میں پھنسے پاکستانی طلبہ وطن واپس روانہ، 80 طلبہ ہرمزگان میڈیکل یونیورسٹی اور 97 طلبہ زنجان میڈیکل یونیورسٹی سے وطن واپس روانہ ہوئے۔ ذرائع نے بتایا تہران میں پاکستانی سفارت خانے سے 3 بسیں روانہ کی گئیں، زنجان سے بھی طلبہ کی 3 بسیں پاکستان روانہ ہوئیں۔ ہرمزگان یونیورسٹی کے 9 طلبہ اپنی مدد آپ کے تحت وطن واپس آ رہے ہیں۔ رواں مالی سال کی آخری مانیٹری پالیسی کا اعلان آج ہوگا۔ مانیٹری پالیسی کمیٹی اجلاس کی صدارت گورنر اسٹیٹ بینک کریں گے۔ معاشی اشاریوں کا جائزہ اور پالیسی ریٹ کا اعلان کیا جائے گا۔ پنجاب کا 53 کھرب کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ ترقیاتی بجٹ کا تخمینہ 12 کھرب، غیر ترقیاتی بجٹ کا تخمینہ 40 کھرب لگایا گیا۔ بجٹ میں 3132 ترقیاتی اسکیمیں شامل ہوں گی۔ لاہور میں عالمی معیار کے یلو لائن منصوبے کے لیے 80 ارب روپے مختص۔ فیصل آباد میں میٹرو بس سروس شروع کرنے کے لیے 120 ارب روپے رکھے جائیں گے۔ جب حکومت PTI کے پاس تھی تو کوئی بھلائی کا کام نہیں ہوا۔ PTI والے اپنے دور میں کہہ چکے ہیں پیٹرول 400 روپے لیٹر ہونا چاہیے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں اپوزیشن میں اتنا پڑھا لکھا کون ہے جو اسپیکر سے زیادہ رولز جانتا ہو۔ اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان کا کہنا ہے پنجاب اسمبلی کی تاریخ میں پہلی بار ایک دن میں 2 اجلاس ہو رہے ہیں۔ ایک اجلاس میں حکومت بل پاس کرائے گی، دوسرے اجلاس میں بجٹ پیش کیا جائے گا۔ ملک کے میدانی علاقے بدستور شدید گرمی کی لپیٹ میں۔ مشرقی پنجاب، پوٹھوہار ریجن، خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان میں آج بارش کا امکان۔ سندھ اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں آندھی اور بارش متوقع۔ کراچی کے مضافاتی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ کراچی کا درجہ حرارت 37 سے 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔